پاکستان سے امریکہ یہ اعلان کر کے توقع کر رہا ہے، مطلب پاکستان کو بتا رہا ہے کہ چپ رہنا۔ اس معاملے میں میں نون لیگ کے ساتھ ہوں، اس معاملے میں میں حکومت کے ساتھ ہوں۔ ایک میزائل مار کے ان کو ملٹری کمیونیکیشن میں باقاعدہ طور پر بتایا تھا کہ ہمیں نظر آ رہا تھا یہاں آپ کا آرمی چیف ہے، ہم نے لاک کیا ہوا تھا، نہیں مارا کیونکہ ہم جنگ نہیں چاہتے کہ لڑیے گا مت، آپ لڑیں گے تو ہم سٹیپ 1 اپنے ٹیکٹیکل ویپن چلائیں گے۔ فوج کو، تجزیہ کاروں کو، سوشل میڈیا کو، باقی لوگوں کو صاف کرنا پڑ رہا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ یہ جو امریکہ کے نائب صدر نے جے ڈی وینس نے بیان دیا ہے، انٹرویو میں بات کی ہے، اس کے بعد بڑی تشویش ہے، انڈیا پاکستان ٹینشن میں بڑی تشویش ہے کہ امریکہ بھارت کو یہ اجازت دے رہا ہے کہ آپ پاکستان میں آئیے، کچھ کر لیجئے، اور اس کچھ کر لینے کے نتیجے میں پاکستان سے امریکہ یہ اعلان کر کے توقع کر رہا ہے، مطلب پاکستان کو بتا رہا ہے کہ چپ رہنا، تھوڑا بہت کرنے دیا جائے تو چپ رہنا۔ امریکی نائب صدر نے انٹرویو میں جو بات کی وہ میں پہلے آپ کو سنواؤں، پھر اس کے بعد اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ امریکی نائب صدر کیا رہے ہیں۔ Worried about India and Pakistan? Well, sure. I'm worried about any time you see a hot spot breaking out, especially between two nuclear powers. We've obviously been in close contact with our friends in India and Pakistan. Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. And we hope, frankly, that Pakistan, to the extent that they're responsible, cooperates with India to make sure that the terrorists, sometimes operating in their territory, are hunted down and dealt with. That's how we hope this unfolds. We're obviously... اب یہ جو الفاظ ہیں، ان الفاظ میں کہا کیا جا رہا ہے؟ پاکستان سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ہمیشہ تشویش ہوگی جب دو ملکوں کے درمیان کچھ ہو، خاص طور پر وہ دونوں ملک ایٹمی طاقت ہوں۔ ہم ہیں، انڈیا بھی ایٹمی طاقت ہے، پاکستان بھی ایٹمی طاقت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا ایسے عمل کرے کہ ایک براڈر کانفلکٹ، یعنی جنگ پوری کی پوری شروع نہ ہو جائے۔ تو انڈیا اگر کچھ کرے، دو چار چپیڑیں مارنا چاہے امریکہ کی نظر میں، تو پاکستان ٹو دا ایکسٹینٹ دے آر ریسپانسبل، یہ بات کی جا رہی ہے کہ جس حد تک پاکستان ذمہ دار ہے اس حد تک پاکستان تعاون کرے۔ یہ پاکستان سے کہا جا رہا ہے کہ تعاون کرے۔ اینڈ ٹیررسٹ سم ٹائمز آپریٹنگ فرام دیئر ٹیریٹری، پاکستان کی حدود میں سے وہ دہشت گرد جو اپنے کارنامے انجام دیتے ہیں ان کو دے آر ہنٹڈ ڈاؤن اور ڈیلت ود، یعنی ان کو نشانہ بنا دیا جائے، ان سے نمٹا جائے۔ یہ امریکہ کا نائب صدر، بھارت کا داماد، کیونکہ ان کی اہلیہ بھارتی ہیں، یہ بتا رہا ہے پاکستان کو کہ ایسے کرنا ٹھیک رہے گا، آپ تعاون کیجئے بھارت کے ساتھ۔ یعنی ہمیں خطے کا چودھری بھارت آ کر جو مارے گا وہ ہم سن لیں، برداشت کر لیں، کیونکہ دنیا کا چودھری بھارت کی پیٹھ پہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ ہمیں اس وقت اس بیان میں صاف لفظوں میں بتایا جا رہا ہے کہ برداشت کر لینا، کیونکہ تمہارے ہاں سے دہشت گرد آپریٹ کرتے ہیں۔ اب میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اب بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ دیکھیے، امریکی نائب صدر کے بیان کے بعد آگے بڑھنے سے پہلے، اس کی وجوہات پر بات کرنے سے پہلے دوستو، ضروری کیا ہے، بعض بڑے ٹاؤٹ قسم کے صحافیوں نے کہا امریکہ نے تو بھارت کو دھتکار دیا، کچھ نہیں ہوا، کچھ ہوگا بھی نہیں، دیکھ لو۔ تو امریکہ نے بھارت کو دھتکار دیا یا پاکستان کے ساتھ کیا کیا؟ امریکی وزیر دفاع نے جب بات کی بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر سے، اور پاکستان میں اس نے اپنے کاؤنٹر پارٹ اسحاق ڈار سے بات نہیں کی، پاکستان میں اس نے وزیر اعظم شہباز شریف سے بات کی۔ ٹویٹ کیا کیا؟ ٹوڈے آئی اسپوک ود انڈین ڈیفنس منسٹر سنگھ، پھر آگے ٹیگ کیا راجناتھ سنگھ کو، ٹو پرسنلی ایکسٹینڈ مائی ڈیپسٹ کنڈولینسز فور دا لاس آف لائف ان دا ہینیس ٹیررسٹ اٹیک لاسٹ ویک، جو ہوا اس پر اظہار افسوس کیا۔ آئی آفرڈ مائی اسٹرانگیسٹ سپورٹ
I offered my strongest support. We stand with India. हम भारत के साथ खड़े हैं. And its great people. और भारत के अजीम लोगों के साथ खड़े हैं. ये जवाब मिला है पाकिस्तान को. क्यों मिला है ये जवाब? एक तो आपने वो देख लिया ख्वाजा आसिफ साहब का डर्टी वर्क, उसके नतीजे में मिला है. और दूसरा, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में अब इस वक्त हेडलाइंस लग रही हैं. बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू पर बात हुई कि उन्होंने कहा कि वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी वर्क फॉर 3 डेकेड्स. तो बिलावल ने जवाब क्या दिया? डोंट थिंक इट्स अ सीक्रेट. ये कोई राज की बात तो है नहीं. यानी ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि हमने ये गंदा काम किया है. बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कोई ढकी छुपी बात तो है ही नहीं, किया है. ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं. और कहते हैं कि टेररिस्ट ग्रुप से लिंक हैं. इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बयान दे दिया. एक आपका वजीर दिफा है, एक आपका साबिक वजीर खारिजा है. दोनों मिलकर हुकूमत में बैठे हुए हैं और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ हुकूमत में बैठे हुए लोग ये बयान दे रहे हैं. और मैं देख रहा था नून लीग के लोग, सहाफी, बाज सियासतदान इमरान खान मुजम्मत कर दे. ये जो हुकूमत में बैठे हुए हैं ये कर रहे हैं वो जिससे इस वक्त फौज को, तज्जियाकारों को, सोशल मीडिया को, बाकी लोगों को साफ करना पड़ रहा है जो ये कर रहे हैं. और इमरान खान मुजम्मत कर दे. जेल में बैठा हुआ इमरान खान, जेल से बाहर बैठा हुआ नवाज शरीफ कुछ ना करे, बाकी लोग कुछ ना करें, शहबाज शरीफ साहब ट्विटर पे आके कुछ ना करें, फिर भी उनका ट्विटर बंद हो जाए इंडिया में. इमरान खान का ट्विटर पहले बंद हुआ था, शहबाज शरीफ साहब का ट्विटर फिर भी बंद हो जाए और उसके बाद जो है वो हम ये देखें कि इमरान खान मुजम्मत कर दे, ये लोग कुछ ना बोले. तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कमाल किया. इससे पहले ख्वाजा आसिफ की कमाल कर चुके. हमारे यहां से ये किया जा रहा है. तो दुनिया हमारे साथ ये कर रही है. जो हो रहा है ना हमारे साथ, ये इसलिए कर रही है. इसीलिए अमेरिका ये कह रहा है कि ये आपके यहां आएंगे, आगे कुछ करेंगे, बैठ जाना. मैंने आपको बताया था 3 ऑप्शंस. 3 ऑप्शंस में क्या है? एक, पाकिस्तान के अंदर आए, अंदर आकर पाकिस्तान की टेरिटरी में कोई 50-60 किलोमीटर अंदर उनके फुट सोल्जर्स आ जाएं जमीन पर और आकर एक एरिया एलओसी के अंदर कब्जा कर लें और कहें अब ये हमारे पास से नहीं निकलते. एक उनके जहन में ऑप्शन ये है. 2, उनके जहन में ऑप्शन ये है कि वो हाफिज सईद के किसी मरकज को निशाना बनाएं. मुरीद के बहावलपुर की पहले से बात हो रही थी, ये काम करें. और उसके अलावा पाकिस्तान में किसी मकाम पर वो मिसाइल मारें. उसके अलावा उनके पास ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान का पानी रोक दें. पाकिस्तान की जो कराची से बाहर समुद्री हुदूद है उनकी नाकाबंदी कर दें कि पाकिस्तान जहाज जा नहीं सकेंगे, पाकिस्तान से जहाज निकल नहीं सकेंगे. इंडिया थानेदार बनकर बैठ गया है. क्या ये मुमकिन है? माहिरीन कहते हैं ये मुमकिन नहीं है. ये जो पाकिस्तान की समुद्री हुदूद की नाकाबंदी करके सब बंद कर देना है, माहिरीन की राय में ये मुमकिन नहीं है. क्या पाकिस्तान का पानी रोका जा सकता है? वो पानी रोका नहीं जा सकता, ये भी माहिरीन ने बता दिया. थोड़ा बहुत पानी रोकेंगे आप, उसके बाद आपको इतना पानी कि वो पानी रोका जा सके उसके लिए बड़े बड़े रिजर्वायर बनाने की जरूरत है. वो आप कब बनाएंगे? वो आप बनाएंगे 15-20 साल के अरसे में. तो 15-20 साल के बाद जाके पानी रोकेंगे आप पाकिस्तान का. क्या उसके बाद भी पानी रोका जा सकता है? तो जब पानी रोकेंगे आप तो पानी जमा हो जाएगा. उसके बाद क्या करना होगा आपको? उसके बाद आपको आबी दहशतगर्दी करनी होगी. ढेर सारा पानी एक साथ छोड़ा और सैलाब की सूरत हाल पैदा कर दी. तो आप फिर ये करना चाहेंगे. क्या ये किया जा सकता है? बहुत लंबा काम है. उससे पहले पाकिस्तान को ये करना चाहिए, बल्कि अब तक कर देना चाहिए था कि पाकिस्तान की ये हुकूमत, ये केस, पाकिस्तान मजबूत पोजीशन में है. वर्ल्ड बैंक इसमें जामिन के तौर पर मौजूद है. ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसमें वर्ल्ड बैंक जामिन के तौर पर मौजूद है. तो पाकिस्तान आलमी बैंक के पास जाए अपना केस बनाकर अपनी पूरी लीगल ताकत के साथ और जाकर अपना केस वहां पर लड़े और कहे कि ये नहीं किया जा सकता. और आलमी बैंक चूंकि इसका जामिन है तो इंडिया को इससे रोका जाए. ये रोका जा सकता है. तो ये हमें करना चाहिए. फुट सोल्जर्स ग्राउंड पे ले आए इंडिया और लाकर कहे हमने आपका इतना एरिया कैप्चर कर लिया, अब ये हमारे पास है. क्या ये मुमकिन है? ये भी मुमकिन नहीं. उसमें लड़ाई होगी, दोनों तरफ से गोले चलेंगे. तो इंडिया को इस वक्त अमेरिका इस बात की परमिशन पाकिस्तान से दिलवाना चाहता है और इस पर बाज़राए का कहना है कि बैकडोर में काम हो रहा है कि आप करने दीजिए इनको, ये कुछ करेंगे, करके चले जाएंगे. गांव की पंचायत में नहीं होता. एक बड़ा आदमी जो है वो इल्जाम लगा देता है जिस लड़की पे उसकी नजर होती है उसके भाई पे कि इसने ये किया था, और फिर उसके बाद गांव की पंचायत कहती है ठीक है इसकी बहन के साथ आप ये कर लें. ये गांव में बहुत होता है. इंडिया पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ये बहुत होता है.
اور اس کے بعد اس پرمیشن کے بعد جا کے کر دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں سے بہت واقعات دنیا بھر میں مشہور بھی ہوئے ہیں. تو اس کے بعد وہ جائیں اور جا کے اپنی منہ زوری اپنی طاقت دکھا دیں اور جو کرنا ہے وہ کر لیں. یہ کیا جاتا ہے. تو یہ اس طرح کی پنچایت، عالمی پنچایت بیٹھ کر انڈیا کو اجازت دے کہ آپ یہ کر لیں. تو اس میں کیا ہوگا؟ پاکستان جو ہے نا وہ پھر جواب دے کہ نہیں، یہ منظور نہیں ہے، کسی صورت منظور نہیں ہے. یعنی مارکو روبیو نے کیا بات کی شہباز شریف سے، ہمیں یہ پوری طرح سے پتہ چلنا چاہیے. اور شہباز شریف صاحب آئیں، آ کے قوم سے خطاب کریں، بتائیں صاف لفظوں میں کہ ہم یہ کریں گے. یہ بہت ضروری ہے. اسحاق ڈار صاحب کو ہٹانے کی بات ہو رہی ہے. ان حالات میں اسحاق ڈار کو ہٹانے کی خبریں اسلام آباد میں چل رہی ہیں. صحافی خبر دے رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو ہٹایا جا سکتا ہے. اور جس طرح سے محمد اورنگزیب صاحب ہیں، محمد اورنگزیب صاحب اس حکومت کو دیے گئے، ہائیبرڈ سسٹم میں دیے گئے. تو وہ ہیں محسن نقوی صاحب ہیں، انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں، فیصل واوڈا صاحب ہیں. یہ ہائیبرڈ سسٹم کے تحت اس حکومت کو دیے گئے. تو اس حکومت کو ایک وزیر خارجہ دے دیا جائے، اس حکومت کو ایک وزیر خارجہ کہیں اور سے لا کر دے دیا جائے، اسحاق ڈار صاحب کو ہٹا دیا جائے. یہ بات چیت ہو رہی ہے. میاں نواز شریف صاحب اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نہ ہو. اور میاں نواز شریف صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے عرفان صدیقی صاحب سے، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ عرفان صدیقی صاحب کے وہاں تعلقات ہیں اور عرفان صدیقی صاحب کو بیچ میں ڈال کے بات کی جائے کہ یہ نہ ہو اور بچا لیا جائے کسی طرح سے. کیونکہ اگر اسحاق ڈار صاحب کو یہاں سے بھی ہٹا دیا جاتا ہے تو یہ تو انتہائی درجے کی بے عزتی ہوگی. بڑے صاحب کی، بڑے میاں صاحب کی بڑی بے عزتی ہوگی. کیونکہ بڑے میاں صاحب کی وہ سمدھی ہیں، ان سے ان کا رشتہ ہے، گھروں میں بچوں کی شادیاں ہیں. تو اس لیے جب ان کو وزارت خزانہ نہیں دی گئی، ہر بار میاں صاحب کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب، تو ان کی بڑی بے عزتی ہوئی تھی. پھر ان کو دی گئی وزارت خارجہ کہ چلو وزارت خارجہ دے دیتے ہیں، کیونکہ ہائیبرڈ سسٹم اپنا وزیر خزانہ لایا. پھر ہوا یہ کہ اسحاق ڈار صاحب کی تسلی کے لیے نائب وزیر اعظم بھی بنا دو، اس کے بعد کمیٹیوں میں بھی ڈال دو، اسحاق ڈار صاحب مداخلت کرتے رہیں گے. اب اگر اسحاق ڈار صاحب ہٹا دیے جاتے ہیں اور ایک وزیر خارجہ لائے جاتے ہیں تو یہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ تو بری ہوگی، پاکستان کے ساتھ ان حالات میں بہت بری ہوگی کہ ہم نے اپنا وزیر خارجہ تبدیل کر دیا. تو میرا خیال ہے مشکل کام ہے، نہیں ہوگا. اس پر بات ہو جائے گی کہ یہ نہ کیا جائے. اسلام آباد میں جو خبریں چل رہی ہیں وہ غلط ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن خبریں چل رہی ہیں، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب ہٹا دیے گئے تو اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بھی بری ہوگی، بڑے میاں صاحب کے ساتھ بھی بڑی بری ہوگی. تو اس سلسلے میں کوشش ہو رہی ہے کہ یہ نہ کیا جائے، کسی صورت نہ کیا جائے. اب ان حالات میں نے آپ سے عرض کیا کہ انڈیا کیا پلاننگ کر رہا ہے. دیکھیے، انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم جو اسٹرائک کرنا چاہتے ہیں، ملٹری اسٹرائک، وہ تو ہم کریں گے اور اپنا وقت دیکھ کر ہمیں ہماری حکومت نے اجازت دے دی ہے پوری طرح سے فوج کو کہ آپ کر لیں، آپ کو پرمیشن ہے، جیسے چاہیں کریں. دوسری چیز اس پر ڈسکس یہ ہو رہی ہے کہ انڈیا ایک ٹوین فائنینشیل اسٹرائک کرے، دوہری فائنینشیل اسٹرائک. وہ کیسے؟ یہ جو آپ خبر دیکھ رہے ہیں ٹوین فائنینشیل اسٹرائک کی، تو انڈیا میں سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ ایک، انڈیا یہ کوشش کرے گا کہ پاکستان کو لے کر جائے ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ پر. ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ پر دوبارہ. اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں جو آپ کو دنیا بھر میں فوائد ملتے ہیں، تجارت کے معاملے میں، دیگر معاملات میں آپ مختلف کمیٹیوں کے رکن ہوتے ہیں، آپ کے لیے چیزیں بہتر ہوتی ہیں، تو وہ سب ختم ہو جاتی ہیں. آپ کے بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے معاہدے وغیرہ، اس میں آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں. پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں پھر آئے گا تو یہ بہت برا ہوگا پاکستان کے لیے. انڈیا اس کی کوشش کر رہا ہے. کیوں کر پائے گا انڈیا اگر کرنا چاہے گا؟ خواجہ آصف کا بیان وہ رکھیں گے کہ جناب دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں. میاں نواز شریف کا بیان رکھیں گے کہ انہوں نے تو پہلے ہی کہا تھا ہم نے ممبئی لوگ بھیجے تھے. اب بلاول بھٹو کا بیان بھی رکھیں گے کہ دیکھیں کوئی ڈاؤٹ ہے اس میں، یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے، کوئی سیکرٹ ہی نہیں ہے. تو یہ انڈیا کے پاس ایک اپنا کیس مضبوط کرنے کے لیے ایف اے ٹی ایف میں ایک چیز ہے. بڑی محنت کی تھی حماد اظہر صاحب نے، ان کے ساتھ آرمی آفیسرز نے مل کر پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا تھا، بہت محنت کی تھی. اور ایف اے ٹی ایف ایک کے بعد ایک پاکستان کو لسٹ دے دیتا تھا کہ اب آپ یہ بھی کریں، اب آپ یہ بھی کریں، اب آپ یہ بھی کریں، اور پھر اس کے بعد پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلا تھا. اب اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ بہت بری خبر ہے. دوسرا، انڈیا کیا کر رہا ہے؟ انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو جو آئی ایم ایف سے $7 بلین کا پیکج ہے، ہم اس کو رکوا دیں گے. اور یہ انڈیا کیسے رکوا سکتا ہے؟ دیکھیے، جب انڈیا امریکہ سے بات کر رہا ہے اور امریکہ، وہاں کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے، وائس پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے، وہاں کا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے
کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہیں. انڈیا اس وقت وکٹم کارڈ پلے کر رہا ہے اور وہاں سے اس کو مسلسل ہمدردی مل رہی ہے. تو ان حالات میں انڈیا کیا کرے گا؟ انڈیا کرے گا یہ کہ انڈیا آئی ایم ایف کے لیے امریکہ سے بات کرے گا. آئی ایم ایف امریکہ کا بغل بچہ ہے. وہاں سے بات کر کے وہ پاکستان کا یہ جو پیکج ہے $7 بلین کا لمبا پروگرام ہے, اس کے بعد اگلا پروگرام ہے, اگر وہ یہ رکوا دیں گے تو کیا ہوگا؟ بہت بری خبر ہے دوبارہ پاکستان کے لیے. تو وہ کہہ رہے ہیں وی آر پلاننگ ٹوین فائنینشیل اسٹرائک. تو یہ بھی ان کی تیاری ہے. اب پاکستان جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ پاکستان کو کرنا کیا چاہیے؟ یہ دو سوال ہیں. ایک, پاکستان کر یہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں جنگی مشقیں ہو رہی ہیں. کل آپ نے دیکھا تھا آرمی چیف صاحب مائک کے ساتھ ٹینک پہ کھڑے ہوئے تھے اور پاکستان جواب دے رہا تھا کہ ہم لڑائی کے لیے تیار ہیں. یہ ہے کنونشنل وارفیئر. ٹینک, گولیاں, گولے آمنے سامنے, راکٹ مارنا, گولا چلانا, جہاز اڑنا, جہاز کی طرف سے بمباری ہونا, یہ ہے کنونشنل وارفیئر. لیکن پھر اس کے بعد دو جوہری طاقتیں آمنے سامنے, بم چلا دیں گے, نیوکلیئر بم. اور پاکستان میں صحافی جو اسٹیبلشمنٹ کا پیغام دیتے ہیں وہ صحافی بھی بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ نیوکلیئر بم پٹاخے بجانے کے لیے نہیں رکھا ہوا, ہم چلا سکتے ہیں تو ہم چلائیں گے. ٹیکٹیکل نیوکلیئر اسٹرائک پاکستان کرے گا. تو ایک پاکستان کو یہ بڑے کلیئر لفظوں میں بتانا ہے. تو ہمارے یہاں جنگی مشقیں ہو رہی ہیں, ان کے ویژولز جا رہے ہیں, وہ ہم اپنا ریزالو شو کر رہے ہیں کہ ہم لڑائی کے لیے تیار ہیں. ہمارے ٹیلی ویژن چینل پر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے ہم تیار ہیں, قوم تیار ہے, یہ ہم بتا رہے ہیں. آزمانا مت, منہ کی کھانا مت, یہ ہمارا ایک پیغام چل رہا ہے. دوسرا, ہم نے یہ جو کیس ہے یہ ورلڈ بینک میں لے جانے کے لیے, جہاں ورلڈ بینک گارنٹر ہے, وہاں لے جانے کے لیے اب پوری طرح سے تیاری کر لی ہے اور اس کو بھی ہم لے کر جا رہے ہیں. زیادہ بہتر تیاری کے ساتھ, بھرپور تیاری کے ساتھ پاکستان کو یہ مقدمہ رکھنا چاہیے. وہاں پاکستان کے جیتنے کے بڑے ٹھیک ٹھاک چانسز ہیں. سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ پاکستان کلیئر ورڈز میں, جس طرح کے ورڈز میں شہباز شریف صاحب نے کیا ہے اس طرح کے ورڈز میں نہیں, سیدھی بات کرے کہ ہم آپ کے ملٹری مائٹ کو دیکھیں, آپ کے سائز کو دیکھیں, 8 ٹائم بگر دین آر کنٹری, تو ہم آپ کو صاف بتا دیتے آپ کی لڑنے کی کیپیسٹی ہو سکتی ہے, لیٹس سے فرض کر لیں, میں یہ نہیں بات کر رہا کہ ہے, فرض کرنے آپ کی لڑنے کی کیپیسٹی ہے 200 دن, جتنا آپ کے پاس پیسہ ہے, جتنا آپ کے پاس ہتھیار ہے, جتنی آپ کے پاس فوج ہے, جتنا آپ کا بڑا رقبہ ہے. ہماری لڑنے کی کیپیسٹی ہے 40 دن. تو 40 دن کے بعد ہم جب پوری طرح سے ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ جائیں گے تو کیا ہم اس وقت اپنے ٹیکٹیکل ویپن چلائیں گے؟ نہیں, ہمیں ابھی بتانا ہے کہ لڑیے گا مت. آپ لڑیں گے تو ہم سٹیپ 1 اپنے ٹیکٹیکل ویپن چلائیں گے. یہ پاکستان کلیئر کر دے. سٹیپ 1 ہم اپنے ٹیکٹیکل ویپن چلائیں گے, نشانہ بنائیں گے, اور ہم نے یہ بتا دیا کہ ہمارے پاس جتنے نیوکس ہیں وہ ہم نے آپ کی طرف رخ موڑ کر تیار رکھ دیے ہیں. آپ کے ملٹیپل ٹارگٹس ہمارے نشانے پر ہیں, ہم یہ کام کریں گے اور یہ ہمیں انڈیا کو بتانا ہے کہ یہ ہم کر دیں گے. اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ جب 27 فروری ہوا تھا تو ہم نے انڈیا کا آرمی چیف جس جگہ تھا اس سے کچھ فاصلے پر, بالکل تھوڑے سے فاصلے پر, یعنی چند گز کے فاصلے پر ایک میزائل مار کے ان کو ملٹری کمیونیکیشن میں باقاعدہ طور پر بتایا تھا کہ ہمیں نظر آ رہا تھا یہاں آپ کا آرمی چیف ہے, ہم نے لاک کیا ہوا تھا. نہیں مارا کیونکہ ہم جنگ نہیں چاہتے. اس ہماری چیز کو دیکھ لیں, آپ طاقت کو دیکھ لیں, اسے کمزوری مت سمجھیں. ہم جواب میں آپ کے آرمی چیف کو نشانہ بنا سکتے تھے, نہیں بنایا ہم نے کیونکہ ہم جنگ نہیں چاہتے. یہ جتنا کیا ابھی نندن والا, اس سے زیادہ آگے جا سکتے ہیں, مگر یہاں رک کے آپ کو صاف لفظوں میں پیغام دے رہے ہیں کہ یہ ہماری طاقت ہے, دس از آر ملٹری مائٹ, کسی بھول میں مت رہیے گا. یہ پاکستان نے کیا تھا, تب بھی ایک گن مارا گیا تھا سردار ایاز صادق صاحب کی جانب سے. آرمی چیف آئے تھے, ماتھے پہ پسینہ تھا, ٹانگیں کانپ رہی تھیں, یہ تب بھی نون لیگ والوں نے کیا تھا. تو اب کی بار نون لیگ حکومت پہ ہے, نون لیگ کو بڑی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا ہے. اس معاملے میں میں نون لیگ کے ساتھ ہوں, اس معاملے میں میں حکومت کے ساتھ ہوں, اور اس لیے نہیں کہ نون لیگ کی حکومت ہے, نون لیگ اس معاملے میں پاکستان کے ساتھ ہوں میں, اس لیے یعنی مجھے جتنا پاکستان کی اس حکومت سے لینا دینا ہے, جتنا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے لینا دینا ہے, اس سے زیادہ لینا دینا مجھے پاکستان کے ساتھ ہے. تو میں پاکستان کے ساتھ ہوں. پاکستان زندہ باد. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.